کا سایہ مجھ پہ نگاہ کرم نبی کی، میری دھرتی چمن کے مانند، میری دھرتی سہنی دھرتی۔ دی مسلم ایجوکیشن سسٹم گرلز کیمپس ایبٹ آباد جشن آزادی کی نسبت سے رنگا رنگ تقریب کا انعقاد۔ طلباء، شرکاء اور انتظامی عہدیداران نے تن من دھن کی بازی لگا کر ملک و ملت کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے اور بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے قول، ایمان، اتحاد اور تنظیم کی پاسداری کے عزم کا اعادہ کیا۔ معاشرے کی بہتری کے لیے مثبت کردار ادا کرنے والی شخصیات کو سلام پاکستان ایوارڈ سے نوازا گیا۔ تقریب کی مہمان خصوصی اے ایس پی پولیس فائزہ تنویر تھیں۔ معروف شاعرہ مصنفہ سعدیہ کوکب، سینئر میڈیکل آفیسر اے ایم سی ایبٹ آباد ڈاکٹر جویریہ قیوم، ڈینٹل سرجن ڈاکٹر ارم کی خصوصی شرکت۔ مہمانان گرامی کی آمد پر پھولوں کے گلدستے پیش کیے گئے۔ طالبات کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ فائزہ تنویر اے ایس پی پولیس نے باضابطہ پرچم کشائی کی۔ تو مجھے بچوں کا ڈسپلن بہت اچھا لگا، ان کا کانفیڈنس، دا وے دے آر ٹرینڈ، تو وہ ساری چیزیں بہت اچھی تھیں۔ سب سے پہلے تو یہ چیز بہت ضروری ہے، اسکول لیول پہ بچوں میں اتنی ساری ویلیوز کو انکلکیٹ کرنا، ان کو ہسٹری سے اویئر کرنا، اینڈ دا موسٹ انکریجنگ تھنگ وچ آئی ہیو سین اینڈ وٹنسڈ ہیئر کہ جو ہاؤزز کا جو سسٹم ہے اور ڈفرینٹ ہمارے ہسٹورک جو ہیروز ہیں ان سے آئیڈینٹیفائی کر کے اور بچوں کو ان کی ہسٹری سے اویئر کرنا، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ سٹی، چنار اور بوائز کالج ایبٹ آباد سے امتیاز احمد، خورشید احمد، وقاص نور، فرحت عباس نقوی، دانش قیوم، میڈم انیکا، میڈم انیلا اور میڈم مہرین کی خصوصی شرکت۔ ڈائریکٹر اسکولز اینڈ ایونٹس محمد حنیف نے معزز مہمانوں کا آمد پر شکریہ ادا کیا۔ ادارہ میں ہونے والی ہم نصابی سرگرمیوں اور یوم آزادی کے حوالے سے منعقدہ ایونٹس اور مقاصد سے شرکاء کو بریفنگ دی۔ جناح، اقبال، ٹیپو، سر سید ہاؤس اور کالج طلباء نے تقاریری مقابلوں، ٹیبلوں اور ملی نغموں میں حصہ لیا۔ معزز مہمانان گرامی نے طالبات کی اسٹیج پرفارمنس، نظم و ضبط اور خود اعتمادی کی تعریف کی۔ پری اسکول طلباء و طالبات کی کلچر شو میں خصوصی شرکت۔ شرکاء نے آزادی کے حصول اور مملکت خداداد پاکستان کو سنوارنے میں ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے کردار کو سراہا۔ ڈائریکٹر اسکولز اینڈ ایونٹس محمد حنیف و دیگر عہدیداران نے مہمان خصوصی فائزہ تنویر اے ایس پی پولیس ایبٹ آباد، معروف مصنفہ و شاعرہ سعدیہ کوکب، فزیشین ڈاکٹر جویریہ قیوم، ڈینٹل سرجن ڈاکٹر ارم و دیگر کو شیلڈز اور اسناد سے نوازا۔ گرمیوں کی تعطیلات میں بہترین طریقے سے اسائنمنٹ مکمل کرنے والے طلباء کو اسناد سے نوازا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے شرکاء نے کہا کہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا۔ ہمیں سب سے پہلے اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات سے سجدہ کروایا، اپنا نائب بنایا۔ اور اگر ہم جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جگہ جگہ ہمیں تدبر کی دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تدبر کرو، تمہیں میری نشانیاں ہر جگہ نظر آئیں گی، تو اگر ہم اللہ کی نشانیوں کو دیکھنا شروع کریں تو اپنی ذات سب سے پہلے آتی ہے۔ اور اس ذات میں آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو ہمیں نون مخلوقات ہیں وہ ہیں تقریباً 13 لاکھ مخلوقات، اور ان تمام مخلوقات کے سر نیچے ہیں۔ آپ شیر کا سر بھی دیکھیں تو وہ نیچے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سر اوپر کر کے ایک نشانی ہے عقل والوں کے لیے کہ ہمارا
جو ہے مرتبہ اور مقام تمام مخلوقات سے بلند، عرفہ اور اعلیٰ ہے۔ اتنی انرجیٹک ہو گئی ہوں کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں بھی آپ کی طرح دوڑوں، بھاگوں اور خوشیاں مناؤں، اور الحمدللہ کہ ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم سب مل کے جو ہے ہم پاکستان میں آزاد سانس لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور آپ سب کے لیے میری طرف سے ڈھیروں دعائیں اور ڈھیروں پیار۔ I highly appreciate the performance of the students and I'm impressed. اور میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ ہمارا فیوچر ہیں اور ہماری ساری امیدیں آپ سے وابستہ ہیں، اور آپ لوگوں نے ہمیں ریپلیس کرنا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا فیوچر بہت محفوظ ہاتھوں میں جائے۔ ہم آپ سے اپنی ساری امیدیں لے کے بیٹھے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ ہماری امیدوں پہ پورا اتریں گے۔ پاکستان کو کیا دیا؟ یعنی میں یہ سوال کرتے ہوئے یہ سوچوں کہ مجھے اگر خوشحالی چاہیے، مجھے اگر ملک میں تعلیم چاہیے، مجھے اگر ملک میں ترقی چاہیے، مجھے اگر اس ملک میں امن چاہیے، تو میں یہ کیوں یہ سوال کر رہا ہوں جب کہ میں ملک کو بدامنی دوں، جب میں ملک کو دہشت گردی دوں، جب میں ملک میں نفرت کے بیج بوں، جب میں حسد، کینہ، بغض کی جو ہے وہ معاشرے کو دوں، پھر میں امید کروں کہ میرا ملک جو ہے وہ خوشحالی کی طرف جائے، میرا ملک جو ہے وہ ترقی کرے، تو اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں یہ ساری چیزیں ہوں تو ہمیں خود کو بدلنا ہوگا۔